راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو امید ہے جناب آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، اور ہم سب کی دعا ہے خداوند تعالیٰ آپ سب کو محفوظ، سلامت اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے شزرا ہم بہت دفعہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور کمزوری میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی دلاسے کی اور کسی ساتھ کی، اور کئی دفعہ یہ دلاسا جو ہے وہ ہمیں ہمارے دوست دیتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے رشتہ دار دیتے ہیں، اور کئی دفعہ جب ہم بالکل نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ایسا دلاسا بھی ہے جو ہوتا تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم کئی دفعہ اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ میری مراد یہاں پر خدا کے ساتھ ہے کہ خدا جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو بھروسہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا احساس ہے جو کئی دفعہ ہم بالکل جب ماند پڑ جاتے ہیں تو ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، اور کئی بار ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دوستوں پر بہت بھروسہ ہے، خاندان والوں پر بہت بھروسہ ہے، اور ہم بھروسے کی وجہ سے انہیں اپنی باتیں بتاتے ہیں، اپنے ویک پوائنٹس بھی کافی بار بتا دیتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بتانے کے بعد وہی لوگ ہمیں گرانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں اور پھر سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہمیں کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس پر نہیں۔ آپ نے تو ایک اور شیڈ پیش کر دیا کہ ہمیں یہ بھی پھر سمجھنا ہے کہ کس پہ بھروسہ بہت کرنا ہے اور کس پر ہمیں ذرا پرکھ کر، سوچ سمجھ کر اور امتیاز کر کے پھر ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ شزرا ایسا بھی ہوتا ہے، سامعین آپ بھی ضرور اس پہ سوچئے گا، کئی دفعہ ہم اپنی ذات پر بھی بہت چیزوں میں ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو ضرور ہمیں خدا پر زیادہ توکل کرنا ہے، اسی پر ہمیں زیادہ انحصار کرنا ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم خدا کے کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ، اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے، تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پہ ٹکاتا ہے، تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے، تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا اقتباس بہت ہی بابرکت، اور یقیناً شزرا جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں طاقت اور قوت دیتا ہے، اور وہ کام جو ہماری طاقت اور استعداد کے مطابق ہم نہیں کر سکتے یا ہماری استعداد نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو وہ ہم کر پاتے ہیں۔ یہی بات آج ہم نے زبور نویس کی زبانی سنی، اور یقیناً اس سے ہمیں بہت زیادہ تقویت ملی۔ ابھی وقت ہے جناب آپ کو سیر کروانے کی مختلف علاقوں کی۔ جی ہاں، مختلف علاقوں سے جو ہمیں حال احوال ملتا ہے ہمارے دوستوں کا، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک ہمیں اپنے بارے میں اور پروگرام کے بارے میں نہیں بتا رہے، تو پروگرام کا پتہ سن لیجئے اور جلد اپنا خط ہمیں بھیج دیجئے۔
جی تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں. سامعین، اس کے علاوہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرنا جناب آپ کے اختیار میں ہے، اور ابھی آپ کے خطوط اور پیغامات ہمارے پاس موجود ہیں. تو جناب سب سے پہلے تو ہم فیس بک پر جو ہمیں سامعین سنتے ہیں اور پروگرام کو پسند کرتے ہیں، ان میں محمد حافظ انجم ہیں اور عبدالغفور کیسر ہیں. آپ نے کہا کہ پروگرام بہت عمدہ اور لاجواب ہوتا ہے. بہت شکریہ. مہر غلام شبیر ہیں، آپ نے بھی کہا کہ راہ زندگی پروگرام زبردست پروگرام ہے، اور اسی طرح حافظ احمد صاحب نے بھی پروگرام کو لائک کیا. RJ صفدر شاہ نے بھی کہا کہ عمدہ اور شاندار پروگرام. زہیب انجم، سفیر قادر، رضیہ یعقوب اور رشید ناز، آپ سب نے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں عرفان ارشاد کا. آپ نے بھی پروگرام کو بہت پسند کیا اور آپ نے بھی کہا کہ پروگرام بہت اچھا اور معیاری ہے. بہت شکریہ. رانا محمد ہارون خان صاحب لکھتے ہیں شیخو پورہ سے، محترم انچارج پروگرام صاحب اداب قبول ہو. جی وعلیکم السلام. اور کہتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کامیابی، اخلاقیات، تعلیم اور ایمانداری کے بارے میں سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ با کردار ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ پروگرام کے تمام سیگمنٹ بہت بہترین تھے، اور کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایماندار ہونا، یہ بات بہت پیچھے رہ گئی ہے. ضروری ہے کہ ہم سب ہر کام ایمانداری سے کریں، اور پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میری طرف سے آپ کے پورے پروگرام کی ٹیم کو سلام قبول ہو. بہت شکریہ جناب آپ کا. آپ نے بڑی محبت اور جناب اپنائیت ہمیں دی ہے، تو ضرور اپنا اسی طور پر فیڈ بیک ہمیں پہنچاتے رہیں. ہمیں بہت انتظار رہتا ہے آپ کے خطوط کا. تو اگلا خط ہمارے پاس کون سا ہے شزرا، ذرا وہ پڑھ دیجئے. جی ہاں، ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سا خط موجود ہے. ناصر شفاقت باجوہ، عبداللہ باجوہ، رائحہ فاطمہ، مریم شفاقت، شاہم باجوہ، طیبہ باجوہ کی طرف سے. لکھتے ہیں کہ PCRM کے ڈائریکٹر محترم آکاش صاحب، اس کے علاوہ تمام ٹیم کے ممبرز جن میں میزبان محترم عادل مشتاق صاحب اور محترمہ شزرا ایمان ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام سنا اور سن کر بہت اچھا لگا. اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میرا فیوریٹ سیگمنٹ معلومات کے رنگ، جس میں چاکلیٹ کیسے وجود میں آئی، اس کے بارے میں سنا اور سن کر بہت اچھا لگا، اور یہ بہت ہی مزیدار سا ٹاپک تھا. کہتے ہیں اس کے علاوہ تمام پروگرام کے سیگمنٹس بہت اچھے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو سامعین، ابھی ہم چراغ راہ میں سنیں گے ڈرامہ، اور آج ہم حضرت یونا، جنہیں حضرت یونس بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کے تعلق سے، کردار کے تعلق سے، حالات کے تعلق سے پہلی قسط ہے. آئیے مل کر سنتے ہیں. اوہو بچوں، کیا مصیبت ہے، ذرا پرے جا کے نہاؤ. دیکھتے نہیں میں کپڑے دھو رہی ہوں، سارا پانی گدلا کر دیتے ہیں. کوئی نہ آئے ادھر. اچھا امی جان. نہیں آتے ادھر. امی وہ دیکھیں. کیوں، کیا دیکھ رہی ہو؟ اوہ خدایا، یہ تو ابا جان. ابا جان آ گئے. سرتاج یونا کتنی دیر کے بعد گھر واپس آئے ہیں. ابا جان آپ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ کیوں اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ ارے ایک دم اتنے سارے سوال، تمہاری امی سے تو مل لوں، پھر سب کچھ تمہیں بتاؤں گا. بھائی مزہ آ گیا، اتنی دیر کے بعد گھر کا کھانا نصیب ہوا ہے. ابا جان اب بتائیں نا، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ہاں ابا جان، آپ نے کہا تھا گھر چل کر سب کچھ بتاتا ہوں. اب بتائیں نا ابا جان. اچھا بھائی ذرا لیٹ تو جانے دو نا. اب بتائیں بھی نا ابا جان. تو سنو، میں گھر سے تمہارے چچا علیاب کو ملنے یافا کی بندرگاہ کی طرف گیا تھا. ہاں مجھے یاد ہے. ہاں بتائیں بھی اب. بھائی اب بیچ میں تو نہ بولو، میں پھر اچھی طرح سے بتا بھی نہیں سکوں گا. بڑی الجھا دینے والی کہانی ہے یہ. ہاں تو میں کہاں تھا؟ اوہ ہاں،
میں تمہارے چچا الیاب سے ملنے یافا کی طرف جا رہا تھا کہ خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ اس وقت میرے سامنے سنسان اور گرد سے بھری ہوئی سڑک کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے خیال میں جا رہا تھا کہ اچانک مجھے آواز آئی، یونا، یونا۔ خداوند، کیا یہ تو ہے؟ تو یافا کیوں جا رہا ہے جبکہ میرے پاس تیرے لیے ایک کام ہے؟ میرے خدا، میں تیرا خادم ہوں، تو مجھ سے کون سا کام کروانا چاہتا ہے؟ سن، تو نینوا شہر کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی بدکاری اور شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ نینوا؟ اسور کی سلطنت کا دارالخلافہ نینوا؟ لیکن وہاں کیوں؟ کیونکہ وہ تو بت پرست اور اجنبی قوم کا شہر ہے۔ یونا، وہاں جا اور ان میں یہ منادی کر کہ میں پاک اور انصاف کرنے والا خدا ہوں اور مجھے ان کی بدی سے سخت نفرت ہے اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ نینوا شہر تو یہاں سے بہت دور ہے۔ ان کو جا کر یہ بھی بتا کہ منادی کرنے کے 40 روز کے بعد نینوا شہر بالکل برباد کر دیا جائے گا۔ اوہ خدایا، یہ تو بڑا ہولناک کام ہے، لیکن میں تیرا خادم ہوں، میں یہ ضرور کروں گا۔ یونا؟ ہاں میرے خدا۔ انہیں یہ بھی بتا کہ میں رحیم اور غفور خدا ہوں، میں کسی کی تباہی نہیں چاہتا، اور اگر نینوا کے لوگ اپنی بدکاری اور گناہوں سے توبہ کریں اور میرے رحم کے طالب ہوں تو پھر میں ضرور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ان کے شہر کو برباد نہیں کروں گا۔ اوہ خدایا، نہیں، ٹھہر ذرا۔ یہ کیسا پیغام تھا؟ برباد کروں گا، پھر معاف بھی کروں گا؟ میں اس قسم کا پیغام کیسے دوں گا؟ کیا کروں میں ایسا پیغام لے کر نینوا شہر نہیں جا سکتا۔ میں اس علاقے سے ہی نکل جاتا ہوں۔ میرا خیال ہے میں یافا کی بندرگاہ کی طرف چلا جاتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی بحری جہاز مل گیا تو میں اس پر چڑھ کے اس جگہ سے کہیں اور ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ جہاز کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا۔ ابے او ملاح بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ ہم ترسیس کو جا رہے ہیں، لیکن اجنبی تمہیں اس سے کیا؟ ترسیس کو جا رہا ہے یہ جہاز؟ میں بھی ترسیس کو ہی جانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے جہاز میں ایک اور مسافر کی گنجائش ہے؟ بھائی میرا کام مسافروں کو بٹھانا نہیں، لیکن کافی جگہ ہے۔ جہاز کا کپتان اوپر تختے پر ہی ہے، اوپر آ کر اس سے بات کر لو۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ اوہ خدایا، کیسا غضبناک شور تھا یہ ہچ گولے سے کیسے آ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے سمندر کا پانی ہمیں ادھر ادھر بہا لے جا رہا ہے۔ طوفان آ رہا ہوگا۔ جہاز کے تختے پر جا کر دیکھتا ہوں۔ زور سے پکڑو بادبان کو۔ یونا، میں یہاں ہوں کپتان۔ تم نیچے تہ خانے میں کیا کر رہے ہو؟ ہمیں سب مسافروں کی مدد کی ضرورت ہے، دیکھتے نہیں
तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कप्तान, क्या मदद करूँ आपकी मैं? नजर नहीं आता तुम्हें हफीमी? हम डूबे जा रहे हैं। जी जी जाओ पिछली तरफ। कप्तान, हमारा जहाज इस तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता, बेकाबू हो रहा है। अगर हम जहाज पर लदा हुआ सामान समंदर में फेंक दें तो शायद हल्का होने की वजह से तूफान में कुछ देर निकाल सकें। तुम ठीक कहते हो। ओ तुम तीनों इधर आओ। नीचे जाओ और सारा सामान अंदर से निकालकर समुद्र में फेंक दो और जहाज को हल्का कर दो। जी अच्छा जनाब। ओ तुम इस पत्थर को भी फेंक दो। कप्तान, मेरा ख्याल है तूफान गुमसा हो गया है। ये दोबारा आएगा ज्यादा जोर के साथ और जहाज शायद उसे ज्यादा बर्दाश्त ना कर सके। कप्तान, हम पर इस तूफान के आने की कोई ना कोई वजह है। मेरे ख्याल में किसी ना किसी ने देवताओं का गुस्सा भड़काया है। जरूर ऐसा ही होगा जनाब। हम में से किसी से देवता नाराज लगते हैं। लेकिन हम क्या करें अब? हमें कुरा डालना चाहिए। जिसके नाम का निकल आया वही इस तूफान का जिम्मेदार होगा। बहुत अच्छी तजवीज है। हमें सबके नाम का कुरा डालना चाहिए। ठहरो, यूना कहाँ है? वो नीचे गोदाम में है। जब हम सामान निकाल रहे थे वो वहां था। वो सो रहा है जनाब। अच्छा, जाओ से यहाँ जहाज के तख्ते पर लाओ। मुझे बड़ा मशकूक सा आदमी लगता है वो। अब्बू, आगे बताएं क्या हुआ? क्या कर रहे थे आप? आप वाकई जहाज के तहखाने में थे? बेटी, मैं नीचे सो रहा था। ये सब कैसे बताऊं? मैंने तो ये सब कुछ अपनी किस्मत पे छोड़ दिया था। मैं जानता था कि ये तूफान खुदा की तरफ से था, जो मेरी नाफरमानी और हुक्मदूली के सबब आया था। मैंने कहा, ठीक है, तूफान को अपना काम करने दो। फिर क्या हुआ अब्बू? फिर मल्लाहों ने मुझे आकर जगाया और अपनी परेशानी बताई। जब उन्होंने कूड़े डाले तो क्या हुआ अब्बू? हाँ अब्बू, फिर क्या हुआ? ओहो भाई, मैं तो अब थक गया हूं बच्चों। अब आराम करो, बाकी कहानी फिर सुनाऊंगा। तो सामीन, आज हमने ड्रामा चिरागे राह में ये सुना कि हजरत यूना को खुदा ने इस तूफान के वसीले से एहसास दिलाया कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे। जब तूफान हमारी जिंदगी में आता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो कई दफा वो हमें खुदा के ज्यादा करीब कर देती है और फिर हम खुदा से जो दूरी होती है उससे कुर्बत में चले आते हैं। आइए इसी बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और सामईन, अब वक्त हुआ चाहता है अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने का। जी हाँ, मेरी मुराद है सिलसिला आईना से। आइए मिलकर सुनते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? अरे मुफाहमत, तुम्हारे दिल में आजकल बहुत लड्डू फूट रहे हैं। कहीं तुम्हारा बम्पर प्राइज तो नहीं निकल आया? तासुब, बम्पर प्राइज तो बहुत मामूली सी चीज है। समझ लो मुझे हीरों की कान मिल गई। बताओ तो सही, मैं भी तो जानूं तुम्हारे हीरों के कान का राज। अरे तासुब, ये राज नहीं, ये तो अब जिंदा हकीकत बन गई है। अब तमाम सूबे मिलकर इत्तेहाद का दामन थाम रहे हैं। किस इत्तेहाद और किस दामन की बात कर रही हो? उसको तो मैं पहले ही टुकड़े टुकड़े कर चुका हूं। अरे तासुब, टुकड़ों में तकसीम होना माजी की बातें थी। अब तो हर तरफ मेरा ही चर्चा है। नहीं भाई नहीं,
یہ چرچا نہیں، صرف اور صرف خرچہ ہے۔ ملک کے تمام لیڈر مل کے دعوتیں اور گلچھرے اڑائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جدید دور کے لیڈر ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہیں صرف ملک کی خوشحالی عزیز ہے۔ ارے مفاہمت، تم بہت بھولی ہو، انہیں ملک کی خوشحالی بالکل عزیز نہیں، بلکہ وہ تو اپنی جیبوں کو نوٹوں سے بھرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب ملک کے لیڈروں کی جیب ہی قومی خزانہ ہے، جس سے وہ عوام کی خدمت کریں گے۔ خدمت خدمت کرنا محض ایک کھوکھلا نعرہ ہے جس کے در پردہ تم لوگوں کا خون چوسو گے۔ بالکل نہیں، یہ کھوکھلا نعرہ نہیں، ٹھوس حقیقت ہے، حقیقت اور سچے جذبوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اوے کیا کہا تو نے؟ سچے جذبے، سچے لوگ؟ ان لوگوں کو تو میں زہر پلا کر صفائے ہستی سے مٹا چکا ہوں۔ ارے پاگل، وہ مٹے نہیں بلکہ شہید ہو کر امر ہو گئے ہیں۔ امر امر یہ تمہاری چال ہے، دوسروں کو اپنے جال میں پھنسانے کی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اور یہ تو بے بنیاد الزام ہے۔ یہ بے بنیاد الزام نہیں، سنگین جرم ہے جس کی سزا میں تمہیں دوں گا۔ بند کرو، خدا کے لیے بند کرو، یہ نفرت میں بجھے ہوئے تیر چلانا بند کر دو۔ ڈر گئی ہو؟ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم دبا کر بھاگ جاؤ اور کبھی نہ آنا اس وطن میں۔ اس وطن کے لیے تو اب جان بھی حاضر ہے، اب تو میں ہر طرف ہریالی اور خوشحالی لا کر ہی دم لوں گی۔ تیری اس ہریالی کو میرے ایجنٹ نسلی تفاخر، فرقہ واریت اور لسانی فسادات کے آہنی پاؤں کے نیچے مسل کر رکھ دیں گے۔ میرے بھروسے کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں، انہیں اگر مسل بھی دیا جائے تو پھر بھی اسے سرفرازی حاصل ہوگی۔ اب تو میں تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ ارے جاؤ، بانسری کیوں نہیں بجے گی؟ میری بانسری بجانے کا دور تو ابھی آیا ہے۔ اب میں ہر محب وطن کے کانوں اور دلوں میں بھائی چارے کا راگ الاپوں گی۔ میں تمہارے بھائی چارے کے 4000 ٹکڑے کر دوں گا۔ تم میرے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو تو ہر ٹکڑے سے محبت، اتحاد اور امن کی آواز آئے گی۔ اب ایک لفظ بھی بولا تو میں تیری شاہرگ کاٹ دوں گا۔ میں آ رہا ہوں، سب کو کاٹ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بچنا ہے تو بچ جاؤ، کیونکہ میرا اگلا شکار تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ جی تو سامعین، آپ بتائیے گا کہ آپ کو مفاہمت اور تعصب کی یہ نوک جوک کیسی لگی؟ تو ہم نے آغاز میں بھی سامعین آج بات کی ہم نے بھروسے کی۔ پہلی بات کہ آپ نے اور میں نے خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور بہت کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے والدین اور وہ ہمارے رشتہ دار جو واقعی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ان پر بھی ہمیں بھروسہ کرنا ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہم نے فیلوشپ رکھنی ہے۔ اور آئیے ابھی خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اے خداوند تعالیٰ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ واقعی قابل بھروسہ ہستی ہیں۔ آپ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس پر کامل بھروسہ کیا جا سکے۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کی باتوں پر جو آپ کے کلام میں ہے، آپ کے انبیاء کے وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہیں، ان پر ہم بھروسہ کریں، ان پر یقین کریں، ان کو مانیں۔ اسی طور پر ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی طور پر پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیجیے اور ہم سب کی بڑی مدد کیجیے۔ مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دیجیے گا اجازت عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو۔ خدا حافظ۔